مسیح خداوند کے بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو میری طرف سے خداوند کا بہت پیار بھرا سلام اور رائل گاسپل منسٹری کے پاسبان پاسٹر زاہد اقبال صاحب کی طرف سے سب کے لیے خداوند کی طرف سے سلامتی ہو۔ میں خداوند کا اسرائیل کے قدوس کا شکر ادا کرتا ہوں جو نہایت تعریف اور تعظیم کے لائق خدا ہے، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر سنڈے ہمیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں، ہماری زندگی میں اس بلیسنگ کو لے کے آتے ہیں کہ ہم یہاں پر سب کس کے نام پہ جمع ہوں۔ کون کون آج خداوند کی حضوری کے اندر خوش ہے کہ ہم یسوع المسیح کے نام کی عزت اور بڑائی کرنے کے لیے اور خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آج ہمیں سلامتی کے ساتھ خداوند یہاں لے کے آئے تاکہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں اور روح جان کے ساتھ اس کی پرستش کو کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہو تو کیا ہوگا؟ زندگی کا تاج۔ ہاللیلویا۔ ہم خداوند کے کلام کے احترام کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور خداوند کے پاک روح کو اپنی تالیوں کے ساتھ ویلکم کیجیے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے نام کو مبارک کہتا ہوں جو نہایت مہربان اور قدرت والا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو جس کے پاس کلام مقدس ہے وہ اپنے کلام کو، اپنے انجیل کو، اپنے خدا کے کلام کو، بائبل مقدس کو کھولے، اور جن کے پاس نہیں وہ غور سے سنیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو متی کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ جی پاسٹر صاحب۔ جی، اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، بس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ بس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن جو کوئی اب خداوند دیکھے کہ کلام مقدس میں سے ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش، آج میں آپ لوگوں کو خدا کے کلام میں سے سکھاؤں گا اور سکھانے کی کوشش کروں گا پاک روح کی ہدایت سے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے پیش کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ دوسرا حوالہ اسی باب کا، ٹھیک ہے، 19 آیت ذرا پڑھیے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ تشریف رکھیے۔ اب کلام مقدس میں ایک بچے کی مثال دے کے یسوع جی سکھا رہے ہیں۔ خداوند کی تعلیم دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر جس نے میری بادشاہی میں داخل ہونا ہے وہ کس کی مانند ہو؟ بچے کی مانند۔ بچہ کیا ہوتا ہے؟
मासूम होता है, बच्चे को चालाकियां नहीं आती हैं, बच्चे को होशियारियां नहीं आती हैं, बच्चे को किसी चीज का लालच नहीं होता है, वो इधर से बच्चे को डांटो तो इधर, फिर थोड़ी देर बाद वो हर चीज को क्या करता है, भूल जाता है। अब खुदावन ने बच्चे की ही मानिंद क्यों कहा? आज हम इस पे भी गौर करेंगे। अगर अपने गुनाहों का इकरार करके किसकी मानिंद बनना है? बच्चे की मानिंद। अगर कोई अपने आप को बहुत अकड़ खान समझता है तो वो गलती करता है, वो खुदा की बादशाही से महरूम रहेगा। अगर कोई अपने आप के अंदर किसी चीज का घमंड करता है वो खुदा की बादशाही से दूर रहेगा। क्यों? कि खुदावन ने इसलिए कहा है कि तुम अपने आप को किसकी मानिंद बनाओ। अगर तुमने मेरी बादशाही में दाखिल होना है तो तुम बच्चे की मानिंद बन जाओ। हालेलुया। अब अजीम खुदा की मोहब्बत देखो, उसमें बच्चे भी आते हैं, उसमें बड़े भी आते हैं, नौजवान भी आते हैं, बुढ़े भी आते हैं, ठीक है, हर तरह का कैटेगरी का लड़का और लड़की, मर्द और औरत, हर किस्म का आता है। लेकिन आसमानी बाप ने क्या किया? जब आसमानी बाप से इंसान का रिश्ता दूर होता, गुनाह के एवज दूर होता 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 एक बहुत दूरी बढ़ गई, बहुत ज्यादा जब दूरी बढ़ गई तो उस दूरी को खत्म करने के लिए जब मेरे और आपके बाप हवा और मां आदम ने पहला गुनाह किया बागे अदन के अंदर, तो खुदा से क्या हुई? दूरी हो गई। क्योंकि खुदा उनसे क्या करता था? ठंडे वक्त में आके बातें करता था। मैं अक्सर जब बैठता हूं, ठीक है, तो मैं कहता हूं ना गुनाह करते, ठीक है, तो ना ये हमारे ऊपर चीजें होती, हम भी आज खुदा से उस तरीके से बात करते जैसे बाप इनसे बात करता था। देखिए ना, अब अगर सिलसिला देखे खुदा कैसा तरतीब का खुदा है। हालेलुया। खुदा तरतीब का खुदा है। अब जब मां हवा और बाबा आदम से गुनाह हुआ और वो गुनाह था नाफरमानी। कुछ लोग पास्टर्स हैं, वो जोर देते हैं जी फल कौन सा खाया, ये किया वो किया फलान ढंग का। सबसे बड़ी नाफरमानी। अगर नाफरमानी ना होती तो वो फल ना खाया जाता। अगर वो अपने ज़हन में, अपने दिलो दिमाग में खुदा का डर खौफ रखते, खुदा से मोहब्बत रखते, उसके हुक्मों को मानते, तो उसका हुक्म क्या था? अब देखिए, पूरा बाग खुदा ने किसके लिए दे दिया? आदम और हवा के लिए दे दिया। लेकिन खुदावा ने यह हुक्म दिया कि तुमने ये नहीं करना। अब जो खुदा का कलाम हमें इजाजत नहीं देता वो काम हम क्यों करते हैं? आज भी तो हम नाफरमानी कर रहे हैं, आज भी हम झूठ बोल रहे हैं, आज भी हमारे अंदर घमंड है, आज भी हमारे अंदर तरह तरह की नाफरमानियां घुसी हैं। हाँ वो दिल में हो, हाँ वो सोच में हो, हाँ वो किसी भी तरीके से हो। अगर किसी को ओहदा बड़ा मिल गया तो वो अपने से छोटों को कुछ नहीं समझता। अगर किसी के पास रुपया पैसा ज्यादा है तो जिसके पास कम है वो उसको कुछ नहीं समझता। अगर किसी के पास खाने के लिए है तो जो खाने के पास है, जिन लोगों के पास है, वो उनको कुछ नहीं समझते। वाई मेरे खुदा की तालीम क्या है? अब जब आदम ने गुनाह किया, हवा ने गुनाह किया, आगे फिर उसकी नस्ल ने गुनाह किया, आगे नस्लों की नस्लों ने गुनाह किया, तो बाप को क्या हुआ? दुख हुआ। बाप को क्या हुआ? अब पानी से बर्बाद किस वक्त में और किस नबी की हुकूमत में हुआ था? नूह के दौर में। और कितनी जानें बचाई गई थी टोटल? ठीक है। अब जो 8 लोग हैं वो जब बचाए गए, ठीक है, तो खुदा ने क्या किया? क्यों वो अजाब आया? क्योंकि खुदा बदी को नहीं देख सकता।
اب بدی بڑھتی گئی، ٹھیک ہے، پانی سے سب کچھ غرق ہوا. پھر نوح کے ساتھ خدا نے عہد کیا. یہ جو ہم رینبو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس رینبو کا مطلب کیا ہے؟ میں آج یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ خدا کا نوح کے ساتھ جو عہد ہوا تھا، یہ اس کا نشان ہے کہ میں پانی سے دنیا کو غرق نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، جب وہاں سے پھر خداوند یسوع المسیح نے پھر کیا بات کو ہوا، نوح سے بھی آگے جو ہے نا بدی پھیل گئی، نافرمانیاں. پھر باپ کو پھر بھی محبت ہم سے، باپ نے کس کو بھیجا؟ اپنے بیٹے کو بھیجا. اور بیٹے نے کیا کیا؟ سب میں سے چھوٹا بنا. ہاللیلویا. کیونکہ وہ خدمت کرنے آیا تھا، کروانے نہیں تھا. اس نے اپنے خادموں کے پاؤں دھوئے. آج کیا کریں گے؟ اس نے جھک کر سب سے پیار اور محبت کیا. اس نے گالی کے بدلے گالی دی. اس نے کسی ظلم و ستم کے علاوہ اس نے کسی کے ساتھ کچھ ظلم و ستم کا جواب دیا. کیوں خدا نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جو میری بادشاہی میں جانا چاہتا اپنا گناہ کا اقرار کرے، توبہ کرے اور بچے کی مانند بنے، تو کیا ہوگا؟ بادشاہی کے وارث پھر کون ہے؟ جو اس کے حکموں کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. ہاللیلویا. یہ ہے خدا کا کلام. اور اگر ہم اپنے گناہ کو ترک ہی نہیں کرتے ہیں، ہم گناہ سے اپنی زندگی کو خالی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے؟ اب جو لوگ گناہ کر کے اپنی زندگی میں سے ہر طرح کی بدی کو نکالتے، بچوں کی مانند عاجز فروتن بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے کیا ہو جائیں؟ ایک ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ تو آسمانی باپ کیا کر دے گا؟ اسی بات کو اگر آپ جب بائبل کو سٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ بائبل کی سٹڈی کیا کرے، خدا کے کلام کو اپنے اندر اتارے اور خدا سے بولے کہ خداوند تو مجھے سکھا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آج ہمیں کس کی مانند بننا ہے؟ آج ہمیں کس کے میں ایک چیز جانتا ہوں، ٹھیک ہے، خداوند سے یہ کہیں کہ خداوند ہر طرح کی اکڑ، ہر طرح کا گھمنڈ، ہر طرح کی کوئی بھی بات، ٹھیک ہے، ہماری زندگی سے دور کر دے. اور آج کل سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، اکثر اب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں اب کسی کی برائی کرتے ہیں نا، رب کا ڈر ہی بھول جاتے ہیں. رب کا ڈر ہی بھول جاتے ہیں. اب میں پچھلے دنوں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ کسی کو گوسپ کیا جا رہا تھا، تو میں نے ان لوگوں کو کہا کیا تم نے اس کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے؟ کہ نہیں جی ہمیں تو فلاں نے بتایا. تو بھئی اس نے تمہیں جو کہا تم نے وہ مان لیا؟ نہیں. اپنے کان کو اتار دو جو چغلی سنتا ہے اور غلط بات کو پھیلاتے ہیں، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. پھر چاہے وہ جتنی مرضی نمازیں کر لو، جتنا مرضی چرچ میں لیکچر دے لے، اور جتنا مرضی اپنے آپ کو کوئی میں پاسٹر، میں ایونجلسٹ ہوں، میں کچھ ہوں. معذرت، ہر چھوٹی سے چھوٹی بدی کو ہم نے اپنی زندگی سے دور کر کے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے. جیسا خدا چاہتا ہے ہم نے ویسا بننا ہے. میرے خدا کے منہ سے کبھی گالی سنی؟ میرے خدا کے منہ سے کبھی جھوٹ سنا؟ ٹھیک ہے، تو آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا، من کے من کا 60 من کا، ٹھیک ہے، اور بابے والی تسبیح اونجی جھوٹ دی جڑیاں ساڈے مسیحاں نے، اے مسیحاں دے نام دے اوتے دبا لگ گیا وے کہ بس یہ جانا مسیح نے. لیکن کبھی مسیح کی محبت کو جانے،
اب کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچیں رات کو اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کے، جب دعا میں جانے سے پہلے سوچیں کیا میری زندگی اس طریقے سے ہے جیسی میرا باپ چاہتا ہے؟ کیا میری زندگی اس قابل ہے کہ جیسا میرے باپ نے مجھے بنایا ہے میں اس کے اکارڈنگلی چلوں، میں کلام کے حکموں کو مانوں؟ ہر بار ہر سنڈے ہم چرچ بھی آتے ہیں، کلام بھی سنتے، لیکن اپنی زندگیوں کو کیوں نہیں بدلتے؟ کیونکہ دنیا کے خدا نے سوچوں کو، خیالوں کو کیا کر دیا ہے؟ لاک کر دیا ہے۔ خدا سے بولیں کہ خداوند میری عقل کو کھول، خداوند میری سوچ کو کھول، تیرا پاک روح مجھے گائیڈ کرے، مجھے سکھا، مجھے نیڈ ہے ہر اس راستے سے مجھے روک جو تیری طرف سے نہیں، بلکہ ہر وہ دروازہ کھلے، ہر وہ راستے پہ مجھے لے کے جا جو تیری طرف سے ہے، اور بلیسنگ آپ لوگوں کی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند کا شکر ادا کریں، ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کریں، اپنے آپ کو عاجز بنا دو یار۔ یہ دنیا دار کی ابھی بیٹا جو گیت گا رہا تھا، I love it, I love it، ٹھیک ہے، بڑا اس کے انترے سنو، ٹھیک ہے۔ اب جب کیا انترا تھا، ایک دفعہ اونچی آواز میں گانا، پاپا تو آزاد، پاپا تو آزاد ہو کے بندہ بن جیڑے کام آیا ہوں اس کام کیوں نہیں لگتا؟ او یار، جس کام کے لیے، جس ڈیوٹی کے لیے مجھے اور آپ کو میرے خداوند یہوہ پاک خدا نے پیدا کیا ہے، ہمیں وہ ڈیوٹی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس چیز کی طرف بھاگے، نہ کہ دنیا داری کی طرف۔ رب نے بنایا تینوں مٹی دیکھ ڈونیا، کادا تو مان کرنا ہے کڑی دے پرونیا۔ اب دنیا داری میں رہتے ہوئے لالچ اتنا بڑھ گیا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ پوری دنیا میرے پاس ہو، لیکن میرا خدا، اور میں آج آپ سب لوگوں کے سامنے کہتا ہوں کہ جس کے پاس یسوع ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہر وقت یہ کہیں یسوع جی مجھے تیری ضرورت ہے، تو ہے تو یار سب کچھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ بچے کی مانند بن جائیں، اپنے آپ کو ختم کر دیں، ہر طرح کا گھمنڈ، ہر طرح کا جھوٹ، ہر طرح کا گناہ اپنی زندگی کو دھو دو، کیونکہ میرا اور آپ کے یسوع المسیح آنے والا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب 2000 سے ہم سن رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب آگے نشانیاں میں بہت سی مل رہی ہیں، اور وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ہم مسیح میں سو جائیں۔ تو جب ہم مسیح میں سو جائیں گے تو پھر، کیونکہ زبور نویس کہتا ہے کہ قبر میں تیری یاد نہیں ہو، نہ ہی وہاں پہ شکر گزاریاں، جب موت تاری ہو گئی، ٹھیک ہے، اینڈ، لیکن اس اینڈ ہونے سے پہلے اپنی زندگی کو سنوار لو، جیسا میرا اور آپ کا باپ چاہتا ہے اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں، تو ہم کس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو پھر ہم جب کسی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خداوند نے کیوں کہا کہ جب ایک بات کے لیے دو لوگ کیا ہوں گے، متفق ہو جائیں گے، ایک سوچ ہو جائے گی، ایک کام کے لیے دعا کرو گے تو وہ آسمانی باپ کیا کرے گا؟ آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ ہاللیلویہ۔ جب میں 3 دن پہلے دعا کر رہا تھا اپنے روم میں، ٹھیک ہے، تو میری بات نیو یارک میں ہو رہی تھی کسی سے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے مجھے کال آئی، اب وہی چیز خدا کا روح مجھے دکھا رہا ہے اس بندے کے لیے، اور وہی چیز اس کو دکھا رہا ہے، اور وہ دعا آج سے 1 مہینہ پہلے خدا نے مجھ سے کروائی، ٹھیک ہے، تو خدا کے روح نے مجھے دکھایا کہ اس کی زندگی میں کام ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا پاسٹر صاحب تھینکس گاڈ کہ آپ نے دعا کی، میری دعا سنی گئی، ٹھیک ہے، اتنے دن سے خدا کا روح مجھے بے چین کر رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے کہا تھینک یو، خدا آپ کو برکت دے، آئی نو ویری ویل، کیونکہ خدا کا روح ایک ہے، وہ جہاں مرضی ہو وہی۔ اب دیکھیں کہ خدا کا روح ہر بندے سے ڈیفرنٹ طریقے سے، لیکن بات ایک ہی کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ خداوند کی شکر گزاری آپ کریں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ خدا ہے، اس کا روح ہے،
हालेलुया, हालेलुया। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करें। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अगर किसी की जिंदगी में किसी भी तरह का छोटे से छोटा भी गुनाह है तो अपनी जिंदगी को धो डालें, खुदा से अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी जिंदगी खुदा के हाथ में दे दें। हालेलुया। क्यों कि खुदा ने फिर जब आप अपनी हर तरह से जिंदगी को अपनी तौबा करके अपनी जिंदगी खुदा को दोगे तो फिर खुदा ने क्या कहा कि जिसने मेरे ममसूक को छुआ उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ। फिर शैतान भी कोशिश करता तो उसके भी फटे वो खेड़ के रख देता है। हालेलुया। और अगर प्रॉपरली अपनी जिंदगी खुदा को नहीं देंगे तो फिर खेडो खेड़ दीजिए, माजरत देना, फिर खेडो खेड़ दे, फिर ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਸ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। रुझान से अपने खुदावंद को पुकारो, अपनी जिंदगी से हर तरह की बदी को निकाल दो, हर तरह की नफरत को निकाल दो। क्यों कि मेरे और आपके, मैं एक चीज कहता हूं, जब इंसान गुनाह करता है, ये दुनियादारी की मैं बात करने लगा हूं, दुनिया में क्या हो रहा है, अगर कोई जान गुनाह करेगी हर बंदा उसकी तरफ उंगली उठाएगा। कभी ये देखा है आपने कि मेरी तरफ कितनी है यार, क्या हमें जरूरत नहीं है? बाप ने तो देखो सबके गुनाह माफ किए हैं। क्या हुआ है, किसी ने बाप को कहा कि तू गुनाहगार है, तू गुनाहगार है, तू गुनाहगार है, तूने इतने गुनाह किए, तूने इतने गुनाह किए, तो हम लोग कौन होते हैं किसी को निशाना बनाने वाले? बाप ने तो कहा है तू अपने गुनाहों का इकरार कर और अपनी जिंदगी को मुझे दे तो फिर बरकतों को देख। हालेलुया। तो आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बरकत दे, क्योंकि कोई भी चीज है, ठीक है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा तरतीब का है। अपने जिंदगी को बच्चे की मानंद बना लो, अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। तो जब आप खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो आपके हालातों को भी बदलेगा, आपकी जिंदगी को भी बदलेगा और आपको मालामाल करेगा वो दुनिया को, क्योंकि उसने कहा है मांग तो मैं कौमों को तेरी मैं रास के लिए कर दूंगा। एक दफा उसको जिंदगी दे के देखो, लेकिन प्रॉपर पाक साफ दिल के साथ, सोच के साथ, याद के साथ, हर तरह की बदी को बोलो स्टॉप, अबलीस आज के बाद तेरी नो एंट्री। हालेलुया। तो खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।